بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایک ویلاگ میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا کہ جب وہ مکہ حج کے موقع پر جاتے تھے تو وہاں گورنر جو تھے نا ان کے علاقوں کے ان کو طلب کر لیتے تھے اور ان کے بارے میں شکایات سنتے تھے۔ اب بات مکہ کی ہو رہی تھی۔ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو آدمی ایک بار مسلمان ہو جاتا تھا نا، پہلے تو وہ کافر جو تھے وہ پکے کافر تھے، وہ اپنے کفر پہ قائم رہے، اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو پھر انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، پھر وہ پکے مسلمان ہوتے تھے۔ تو یہاں نا ایک فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک مثال موجود ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب مدینہ سے چلے تو اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ والوں نے کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب وہ نکلے وہاں سے تو پھر رستے میں بھی وہ راستہ بدل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ انہوں نے ساری تدبیر جو تھی وہ پہلے سے بنا رکھی تھی، پہلے سے طے شدہ تھی۔ وہ مختلف قبیلوں کی طرف سے جاتے تھے اور وہ قبیلے بھی جو تھے نا وہ ساتھ ملتے جاتے تھے، اور اس طرح سے لشکر اور بڑھتا گیا، اس حد تک بڑھ گیا کہ 10,000 کا لشکر ہو گیا مکہ پہنچنے تک۔ اور جب وہ مکہ پہنچ گئے تو وہاں مکہ کے قریب پہاڑوں پر انہوں نے ڈیرا ڈالا۔ جب ڈیرا ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ دنیا کے سب سے بڑے جرنیل کی جنگی تدبیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے جرنیل بھی تھے، اور ان کی جنگی تدبیر یہ تھی کہ انہوں نے ان کو جتنی فوج تھی ان سب سے کہا کہ ہر آدمی اپنے رات کو جب آگ جلانی ہے تو ہر الاؤ جو ہے نا وہ اپنا جلائیں۔ لہذا جب وہ الاؤ جلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک مکہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا لشکر ہے تو وہ گھبرا گیا۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت مکہ کا سردار تھا، اس نے کہا اپنے کوئی 3 آدمی، ایک ابو سفیان تھے اور دوسرا یہ وہ ابو سفیان نہیں، یہ اور کوئی ابو سفیان تھے، ابو سفیان، دوسرا بدیل، اور تیسرا حکیم بن حزام۔ یہ 3 آدمی ابو سفیان نے بھیجے کہ جاؤ جا کے جاسوسی کر کے پتہ کر کے آؤ کہ کتنا بڑا لشکر ہے۔ وہ جب پتہ کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، ادھر بات جو تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے کہ، اور وہ چاہتے تھے کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے چاہتے تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، پر امن طور پر مکہ جو ہے وہ فتح ہو جانا چاہیے۔ تو ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے تھے کہ ادھر بھی ہمارا قبیلہ ہے، ادھر بھی ہمارے لوگ ہیں، تو ادھر ان کے بھتیجا تھے، تو اس بات سے وہ کافی پریشان تھے۔ رات کو وہ نکلے، سفید رنگ کی خچر تھی یا اونٹنی تھی، اس پہ سوار تھے، وہ نکلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر کوئی صورت ایسی بن جائے جس سے مکہ بھی فتح ہو جائے اور کوئی خون خرابہ بھی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے اچھی اور کون سی بات ہے۔ وہ جب وہاں سے گئے تو یہ باتیں، وہاں سے وہ نکلے اور جب وہ گئے وہاں مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ مکہ رستے میں ہی ابو سفیان جو تھا وہ کھڑا تھا۔ اب اس کے جاسوس جو تھے
وہ اس کو رپورٹ دے رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے موقع کو مناسب جانا اور انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ دیکھو اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور مجرم کے پیش کرتا ہوں۔ وہ مان گیا، کیونکہ اس وقت اس کے لیے جنگ کرنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا۔ وہاں تک پہنچنے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر بھی تک نہیں ہونے دی تھی کہ مکہ کی طرف سے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ یہ بھی جنگی حکمت عملی تھی۔ چلو، وہ جب اس نے بتایا کہ یہ جو ہے نا لشکر، اس کے سامنے آپ بالکل بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے میں پیش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند سوالات کیے، لیکن اس کے بعد پھر کہا کہ اچھا یہ معاملہ اب نہیں، صبح پیش ہوگا۔ لہذا صبح وہ رات چونکہ کافی ہو چکی تھی، آدھی رات تھی، تو صبح وہ اپنا دوسرے خیمے میں لے گیا اور ابو سفیان بھی ادھر رہا۔ تو جب صبح ہوئی تو اس کو پیش کیا گیا، تو وہاں جو سوال جو اب ہوئے اس وقت انہیں اپنے خیمے میں لے جائیے اور صبح کے وقت پیش کیجیے۔ صبح ہوتے ہی مجرم پیش ہوا، مہاجرین و انصار دونوں گروہ موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں ابو سفیان، کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا آپ پر میرے ماں باپ نثار، اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کی ذات میں تحمل و کرم اور صلہ رحم جیسے صفات سمو دیے ہیں، اگر ایک خدا کے سوا اور کو خدا ہوتا تو آج ضرور ہمارے کام آیا ہوتا۔ رسول خدا نے سوال کیا، فرمایا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو؟ ابو سفیان بخدا اس معاملہ میں بھی میرے دل میں شک ہے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ کافروں کا سردار ہے ابو سفیان، اتنے بڑے لشکر میں سے گزر کے آیا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا اگر جنگ ہوئی۔ اس کے دل میں خوف تھا، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم تھا۔ اس نے اس وقت تک آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پہ وہ پھر لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات خاص طور پر سمجھنے کی ہے کہ عرب کے لوگ کافر تھے، منافق نہ تھے۔ یہودیوں میں منافقت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں اگرچہ اسلام پھیلا لیکن یہودیوں کی وجہ سے منافقت نے راہ پائی۔ عرب جب تک اسلام کے خلاف رہے تھے ڈٹ کر مخالفت کی، اور جب اسلام قبول کیا تو سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد کوئی خوف، ڈر اور لالچ ان کے عقیدے سے نہ ہٹا سکا۔ یہی حقیقی مسلمان کی خوبی ہے۔ ابو سفیان کو دیکھیے، لشکر اسلام میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہے، لیکن بات وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اس لیے اسلام اور مسلمانوں کی جس قدر مخالفت کی تھی اس کی سزا موت بھی کوئی حقیقت نہ رکھتی تھی۔
لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر صحیح مومن بن گئے۔ یہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں فرق تھا۔ مدینہ میں جا کے اسلام بہت پھیلا پھولا اور ساری دنیا میں پھیل گیا، لیکن وہاں کی منافقت جو تھی نا وہ کفار مکہ سے بہت بری تھی۔ اچھا، اب بات تو یہ تھی کہ مسلمان کو منافقت سے دور رہنا چاہیے۔ منافق آدمی بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اور منافقت کو اگر بیان کرنا شروع کریں تو یہ تو پھر بہت دور تک بات